یہ نبی سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے اشرف ہیں، سب سے اکرم ہیں۔ حضور کی تعریف بیان کرنا یہ تو معراج کے سفر میں انبیاء کی بھی سنت ہے۔ مسجد اقصیٰ میں سارے نبیوں نے خطبہ دیا، کتنا وقت لگا ہوگا اللہ ہی بہتر جانے، اللہ ہی بہتر جانے۔ نبیوں کی طاقت و قوت اپنی جگہ پر، اس کو آپ گیس نہیں کر سکو گے اللہ نے نبیوں کو کیا طاقت دی ہے، کون سی قوت ہے۔ یہاں لوگ حضور کی طاقت ناپنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسرے نبیوں کی طاقت ان کا اندازہ نہیں کر سکو گے۔ نماز ادھر پڑھائی، جلسہ ختم ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر سفر پر روانہ ہوئے۔ کہاں؟ اب آسمانوں کا سفر تھا، جبکہ فرمایا گیا ہے آسمانوں کا سفر براق پر، اور وہ بھی تیز رفتار براق۔ لیکن حدیث میں یہ ملتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے آسمان پر جب پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، آسمان کا دروازہ ہے، یہ اللہ بہتر جانے۔ فرشتوں نے دروازہ کھولا، اور جیسے پہلے آسمان پر آپ گئے، میرے آقا فرماتے میں نے آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ کس سے؟ آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ آدم علیہ السلام وہاں استقبال کے لیے تھے۔ ہر آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک نبی سے ملاقات کی، حضرت یوسف علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ یہ ہر آسمان پر ایک ایک نبی سے ملاقات کی، اور ان نبیوں نے وہاں میرے آقا کا استقبال کیا۔ کہیں دہن کے گھوڑے دوڑاؤ تو ادھر کے ادھر ہو جاؤ گے، خیالات اور اپنی عقل کو دوڑاؤ گے تو ادھر کے ادھر ہو جاؤ گے۔ مولانا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے رسول سارے نبیوں کی امامت کر رہے تھے، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آسمانوں پر مل رہے تھے، بات تو ہے نا؟ ہاں تو مجھے تو ظاہر واضح کرنا ہی پڑے گا۔ ہاں یقیناً مسجد اقصیٰ میں امامت میرے آقا کر رہے تھے، نبی اقتداء کر رہے تھے، اور آسمانوں میں بھی انبیاء پہنچے تھے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں کہیں ایسی تو بات نہیں کہ حضور کی رفتار دھیمی ہے، دوسرے نبیوں کی رفتار اور تیز ہے، وہ پہلے پہنچے ہوئے حضور سے۔ یہ خیال آئے گا، کوئی یہ سوال کرے گا دوسرے رسول تو میرے نبی سے پہلے پہنچ گئے تھے آسمانوں پر، حضور تو بعد میں آئے۔ میرے عزیز، یہ سفر کو تمہیں سمجھنا ہوگا، یہ سفر عام سفر نہیں ہے، عام سفر نہیں ہے۔ یہ سفر ایسا ہی ہے جیسا کوئی دولہا اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ دولہا جب اپنے گھر سے نکلتا ہے، کیونکہ ہم نے شروع سے دیکھا ہے سفر کو، دیکھتے ہیں آپ جیسے ہی آپ دولہا بنے، ہمارے یہاں گھوڑوں اور گھوڑیوں کا رواج تو ہے نہیں، یو پی وغیرہ میں آپ جائیں گے تو آج بھی دولہے گھوڑی پر بیٹھتے ہیں سنور کر کے۔ ہاں آپ وہ گھوڑی پر بیٹھتے ہیں اور آپ یہاں گاڑی پر بیٹھتے ہیں، بات ہی کی ہے۔ جیسے ہی دولہا سج کر سنور کر تیار ہو کر گھر سے نکلتا ہے، ماں باپ ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، بھائی بہن۔ گھر سے جب دولہا رخصت ہو رہا ہوتا ہے، گاڑی میں بٹھانے سے پہلے اس کا صدقہ اتارا جاتا ہے، اور جب دولہا بہت خوبصورت لگتا ہے، ماں کہتی ہے سبحان اللہ، باپ کہتا ہے سبحان اللہ، بھائی کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کہنا بھی چاہیے، اللہ اس کو نظر سے محفوظ رکھے۔ دولہے کو دیکھ کر کہتے ہیں سبحان اللہ، بہت اچھا لگ رہا ہے، ماشاء اللہ بہت اچھا لگ رہا ہے، کہتے ہیں۔ اب میرے عزیز، اس سفر کے شروعات میں دولہا جب تیار ہوتا ہے تو رشتہ دار اس کو سبحان اللہ کہتے ہیں، لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے اٹھائے گئے اور مسجد حرم میں آپ کا سینہ پاک دھویا گیا اور آپ کو سواری پر بٹھایا گیا، اب یہاں نہ کوئی رشتہ دار ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم تھے، والد بھی نہیں اور والدہ بھی نہیں تھی، اور آپ کے بھائی نہیں تھے، بہنیں نہیں تھیں۔ اب یہاں اس دولہے کو کون کہے، سواری پر بیٹھا ہے۔ تب ہم نے قرآن کے 15ویں پارے کو پڑھا، اللہ فرما رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ یہ پارہ ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے، کوئی اور نہیں کہے گا محبوب، تمہارا خدا کہے گا سبحان اللہ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے تمہیں سوار کرایا ہے، یہ اور شان ہے میرے مصطفیٰ کی۔ ہم گاڑی پر گھوڑے پر بیٹھے، رشتہ دار سبحان اللہ کہیں، میرا نبی اگر سواری پر بیٹھے تو اللہ سبحان کہے، ان کا خالق خود کہے سبحان الذی۔ یہ سفر جو ہے باراتی اور دولہوں کا ہے۔ کبھی آپ نہیں دیکھتے کہ یہاں پر بھائی بہن سب تو دیکھ رہے تھے گاڑی پر بیٹھنے کے بعد، لیکن جب دولہا حال میں پہنچا ہے تو وہاں دیکھا یہی بھائی یہی بہنیں سب پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دولہے کا استقبال کرنا ہے۔ یہ سفر دولہے کا استقبالی سفر ہے۔ یہی میرے عزیزو، جب میرے آقا معراج کے سفر میں تھے، یہاں امامت تو کی مسجد اقصیٰ میں، خطبے تو سب کے سنے، لیکن جب آسمانوں پر پہنچنا تھا تو حضور کا جو گھوڑا تھا، براق ہے، وہ دھیمی رفتار سے چل رہا تھا جیسے دولہے کی سواری چلتی ہے، اور انبیاء پہلے سے پہنچے ہوئے تھے۔ اس لیے نہیں کہ وہ نبی سے زیادہ رفتار رکھتے ہیں، اس لیے پہنچے تھے کہ دولہے کا انہیں استقبال کرنا تھا۔ یہ سفر کی حکمت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان، آپ کی افضلیت ہر نبی نے تسلیم کی۔ قرآن نے خود ان نبیوں سے وعدہ لیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی سفر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمانوں کا سفر کیے، جنت آپ کو دکھائی گئی، دوزخ کے نظارے کروائے گئے، اور اس کے بعد ایک مقام ایسا آیا سدرہ کے بعد، جبرائیل امین نے کہا آپ جائیں، آپ کا سفر ہے۔ جہاں سے جبرائیل کا بھی سفر نہیں تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سدرہ کے آگے کا سفر کیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس جگہ گئے اس کو کہتے ہیں لامکان۔ لامکان کا مطلب ہے جس جگہ کا کوئی نام ہی نہیں، تم نام نہیں رکھ سکتے اس کا۔ جنت کا ایک نام ہے، دوزخ کا ایک نام ہے، عرش کا ایک نام ہے، کرسی ایک نام ہے۔ حضور نے اس جگہ کا سفر کیا جس کو لامکان کہتے ہیں، اس کا نام ہی نہیں۔
اب ہم نام نہیں رکھ سکتے اس جگہ کا، وہ کہاں ہے یہ وہی جانے جو سفر کیا ہو یا جس نے سفر کرایا ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرب کی منزلوں سے آپ کو ہمکنار فرمائے، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی شب ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کی تجلیات کو دیکھا، اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھا۔ کیسے دیکھا؟ دور سے دیکھا، بلکہ قرآن کہتا ہے وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہ سورہ نجم کی آیتیں، کَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، قوسین کہتے ہیں تیر، معلوم ہے بان اور تیر جو یہاں پر ہوتی ہے، فرمایا قرآن نے دو کمان کے اندر تیر رکھ کر کے مارتے ہیں نا، دو کمانوں سے کم کا فاصلہ تھا، اتنے قریب میرا حبیب آیا۔ اور کیسے دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جو دیکھا وہ بہت چھوٹی سی تجلی تھی، اور کیسے ابھی پورا دیکھ ہی نہیں پائے تھے، پلک جھپک رہے تھے، تبھی غش کھا کر گرے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دیکھے؟ نبی سے نہیں قرآن سے ہی پوچھیں۔ سورہ نجم میں اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، ایسا دیکھا حبیب نے کہ نہ کبھی آنکھ جھپکی نہ پلٹی، اپنے رب کو دیکھتے رہے، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی نشانیوں کو دیکھتے رہے جیسے پوری آنکھیں کھلی رکھ کر کے کوئی دیکھتا ہے۔ کون یہ؟ کس نے دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس نے دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی۔ آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذات خداوندی کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں پھر آتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت چھوٹی تجلی دیکھی، لیکن کمال اتنی تجلی دیکھنے کے بعد بھی یہ کمال تھا کہ روایات یہ بتاتی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی اب آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، اتنا جلال تھا، اتنا جلال تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں رات کے اندھیرے میں 3 میل دور، 3 میل کا مطلب وہ 4.5 کلومیٹر، 4.5 کلومیٹر دور تک اگر کسی پتھر پر کوئی کالی چیونٹی چل رہی ہو، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کو آرام سے دیکھ سکتا ہوں۔ 3 میل دور رات کے اندھیرے میں کالی چیونٹی کسی کالے پتھر پر رینگ رہی ہو، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میری آنکھیں اسے آرام سے دیکھ سکتی ہیں۔ یہ جلوہ تھا اس ہلکی سی تجلی کو دیکھنے کا، اس ہلکی سی تجلی کو دیکھنے کا، اور جس نے سراپا خدا کی ذات کو دیکھا اس کی آنکھوں کے نور کا حال کیا ہوگا۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے یا رسول اللہ دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ کون سی ایسی چیز ہے جو رسول پاک سے چھپی ہوئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جب رات کے اندھیرے میں 3 میل دور دیکھ سکتے ہیں تو اے سنیوں کیا ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا 4000 کلومیٹر دور مدینہ طیبہ سے ہمارا آقا ہم غلاموں کو دیکھ رہا ہے، محفل پاک کو ہماری وہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت پاک انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں سے۔ اب پھر میں موسیٰ علیہ السلام ہی کی بات کروں۔ جب آپ سنتے ہوں گے معراج کے واقعات تو یہ بات تو ضرور سنتے ہوں گے 50 نمازیں دی گئی تھی حضور کو امت کے لیے تحفہ، لیکن کم کس نے کرایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ یہ 4تھے آسمان پر یا 5ویں آسمان پر ملتے تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، رب تعالیٰ کے متعلق پوچھا، کہا آپ کی امت یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، کم کرائیں۔ 5 کم ہوئی، 5 کم ہوئی، 5 کم ہوئی، 9 مرتبہ میرے آقا گئے۔ کہاں پر؟ اپنے رب کی بارگاہ میں 9 مرتبہ۔ یہاں سب پہلے سے طے تھا نمازیں بچنی 5 ہی ہیں، اللہ کو تو معلوم تھا، اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، یہ 9 مرتبہ گھومنے پھرنے کا معاملہ کیا ہے؟ اوج پر جانا میرے حضور کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار جا رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب معلوم تھا کہ یہ امت 5 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتی تھی تو جب 50 حضور لے آئے تھے سیدھے کہہ دیتے اے رسول جائیں ڈائریکٹ 45 کم کرا کے آ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار بھی نہیں کہا اور کم کرائیں، کتنا یہ نہیں، اور کم کرائیں، اور کم کرائیں۔ 5 بچے رہ گئے جبکہ موسیٰ علیہ السلام اب بھی کہہ رہے تھے اور کم کرائیں۔ یہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے کم کرانے۔ حضور نے آخر میں فرمایا اب اس کی حکمت جو سیرت نگار بزرگان دین فرماتے ہیں بات در حقیقت نمازوں کے کم کرانے کی نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو کوہ طور پر جلوہ دیکھ نہ سکے تھے وہ نگاہ مصطفیٰ میں دیکھ رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہوں میں دیکھ رہے تھے۔ تازہ جلوہ ہے، ابھی رب کو دیکھ کر یہ بندہ آیا ہے، اللہ رب العزت کا خصوصی بندہ، اس کا حبیب، اس کا محبوب ابھی یہ جلوہ دیکھ کر آیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے جلوے ان کی آنکھوں میں سمائے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام
یہ کہتے ہیں کہ انہی جلووں کو ان آنکھوں سے دیکھ لوں، پھر بھیجتے کہ تازہ پھر دیکھ کر کے آئیں گے، پھر میرے مولا کے جلوے ان کی آنکھوں میں دیکھنے کو ملیں گے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کس نے یہ دیکھا؟ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو منع نہیں کیا، بلکہ بار بار جاتے رہے، اس لیے کہ اپنے رب کا دیدار بار بار ہوتا رہا۔ اللہ نے بھی یہ نہیں فرمایا ایک ہی ساتھ کم کر دیا جائے، اس لیے کہ میرا حبیب بار بار آتا رہے۔ یہ نمازوں کے کم کرانے کا سلسلہ تو تھا، لیکن ایک دوسرے کی محبت کا بھی معاملہ تھا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو جلوہ کوہ طور پر براہ راست نہ دیکھ سکے، لیکن دیکھے تو کس کے ذریعے سے دیکھے؟ میرے مصطفیٰ کی نگاہوں کے ذریعے سے دیکھا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو، میں کہتا ہوں ہے کلیم اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے کلیم اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ ہر نبی کو رہی ہے میرے مصطفیٰ کی حاجت، ہر نبی کو رہی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حاجت۔ اور یہ بات آپ سنیں گے قیامت کے دن انشاءاللہ، اذهبوا الی غیری ہر نبی کہے گا، اور سارے کہیں گے ایک ہی ہے جو آج سفارش کر سکتا، تمہاری بھی کرے گا اور ہماری بھی کرے گا، وہ نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عزیزان گرامی وقار، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت پاک، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا، لیکن اپنے نبی کو کیا بنایا؟ حبیب بنایا۔ اللہ کے رسول کیا ہیں؟ حبیب ہیں۔ اور ان کے بعد اب یہاں پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صبر کو لیں، شکر کو لیں، آپ کے تمام جلال موسوی کو، جمال عیسوی کو، حسن یوسفی کو لیں، سب چیزوں میں ایک نرالی شان دکھتی ہے۔ حسن کی بات آئی ہے تو عرض کرو، یوسف علیہ السلام کو حسن جو ہے معجزے میں ملا تھا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ وہ جو عام انسان کی سمجھ میں نہ آئے، عام انسان کی سمجھ میں نہ آ سکے۔ یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے، اتنے حسین کہ لوگ یہ سمجھتے تھے، سوچتے تھے کیا انسان بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ اتنا حسین۔ لوگ آج فلمیں بنا کر کے ان کا کیریکٹر دکھا رہے ہیں، تم کہاں سے یوسف کا ثانی لا سکو گے؟ نہیں پیدا کر سکو۔ بلکہ ان کے زمانے کے لوگ تو یہ کہتے تھے ہمیں تو یہ لگتا ہے فرشتہ ہے، بعض تو کہتے تھے کہ فرشتہ ہے، انسان ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حسن جو ان کو ملا تھا، جمال، وہ معجزہ تھا، معجزہ تھا یوسف علیہ السلام کا حسن۔ اور بڑے واقعات ہیں قرآن پاک میں، پورا سورہ یوسف ہے۔ ان کے جمال پر کون کون فریفتہ نہیں تھا؟ ان کے جمال ہی نے، ان کے حسن ہی نے ان کو کنویں تک پہنچایا، کنویں سے پھر زلیخا کے گھر میں پہنچایا، بازار مصر میں، مصر کے بازار سے زلیخا کے گھر میں، زلیخا کے گھر سے جیل میں، جیل سے پھر وزارت عظمیٰ کی کرسی میں۔ یہ حسن ان کو اتنی منزلیں طے کراتا رہا، کیونکہ حسن و جمال ان کا تھا، لیکن حاسدین بڑھتے گئے۔ ایک بات یاد رکھنا، کوڑھی سے کوئی حسد نہیں کرتا، کوڑھی سے کوئی حسد نہیں کرتا، حسن والے سے ہی حسد کرتا ہے۔ اگر تمہارا کوئی حاسد ہے تو شکر کرو اللہ کی بارگاہ میں، کوئی تو نعمت ہے میرے اندر اس لیے حسد کر رہا ہے۔ کوڑ والے سے کون حسد کرے گا؟ جو کوڑ پھٹ کا ہوتا ہے اس سے حسد نہیں کیا جاتا، حسن والے سے حسد ہوتا ہے۔ جس کے پاس کوئی دولت ہو اس سے حسد ہوتا ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام اس کے شکار ہوتے رہے، لیکن ان کے حسن کے متعلق قرآن کا مشہور واقعہ، زلیخا بہت فریفتہ تھیں، وارفتہ تھیں یوسف علیہ السلام پر۔ عورتیں تانا دینے لگی کہ یوسف جوان ہے، زلیخا شادی شدہ عورت ہے، شادی شدہ ہونے کے باوجود ایک نوجوان کے حسن کے چکر میں پڑ گئی۔ ان تمام تانوں کو سن کر کے زلیخا نے ایک دعوت کی تھی۔ دعوت میں شہر کی امیر عورتوں کو بلایا تھا، سب کے ہاتھوں میں ایک لیمو اور ایک چھری دی تھی، کہا میں جب کہوں تب یہ کاٹ دینا۔ یوسف علیہ السلام کو سجا سوار کر کے اس نے اس کمرے میں بلایا۔ جب وہ آئے تو یوسف علیہ السلام کمرے میں جیسے داخل ہوئے، زلیخا نے کہا اے عورتوں، اے بیویوں، اپنے لیمو کاٹ۔ عورتیں وہ حسن یوسف کو پہلی بار دیکھ رہی تھی، پہلی بار دیکھ رہی تھی، اور یوسف علیہ السلام کا جمال دیکھنے میں ایسے ماہ ہو گئیں، غرق ہو گئیں، ڈوب گئیں کہ لیمو چھوٹ گیا، انگلیاں کٹ گئیں، انگلیاں، چاروں انگلیاں کٹ گئیں، تیز چاقو دیر ہوگی، سب کٹ گئی۔ یوسف علیہ السلام جب چلے گئے تب انہیں لگا ارے انگلیاں کٹ گئیں۔ مجھے بتاؤ یہ واقعہ آپ نے سنا تھا نا؟ قرآن کا واقعہ، سورہ یوسف 12ویں پارے میں یہ موجود ہے، جا کر پڑھ لینا۔ یہ حسن یوسف ہے، لیکن آؤ حسن مصطفیٰ کے دربار۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جمال کیا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمال کے متعلق خود میرے آقا فرماتے ہیں ان اخی یوسف اصبح وانا ملیح۔ یوسف علیہ السلام نہایت ہی گورے رنگ کے تھے۔ میرے آقا کی زبان سے پہلے سنتے ہیں نا حضور کا حسن کیسا ہے۔ یوسف علیہ السلام، حضور خود فرماتے ہیں میرے بھائی یوسف، کیونکہ سارے نبی آپس میں بھائی، حضور فرماتے ہیں میرے بھائی یوسف اجلی رنگت کے تھے اور اللہ نے مجھے گلابی رنگت عطا کی ہے۔ اجلی رنگت اور گلابی رنگت میں تھوڑا فرق ہے۔ اجلی رنگت جیسے ظاہر سی بات ہے سورج جب دوپہر کے وقت آ جائے ہر کوئی اس پر نگاہیں ٹکا کر نہیں رکھ سکتا، دیکھ نہیں سکتا، ہے تو بہت اجلا لیکن دیکھنے کی تاب سب کی نہیں ہوتی۔ لیکن وہی رات کی ٹھنڈی وقت جب چاند طلوع ہوتا ہے، چاند کی بھی روشنی سفید ہے لیکن ٹھنڈک اتنی ہے کہ اس پر نگاہیں باندھ کر دیکھی جا سکتی۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا انداز تھا کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھے کوئی تو ان کی آنکھوں کو ہو سکتا ہے ایک بار ان کا حسن خیرہ کر جائے،
لیکن میرے آقا کو دیکھنے والے کی حالت یہ ہوتی کہ وہ نگاہیں بند کرنا بھول جاتا، دیکھتا ہی رہتا، دیکھتا ہی رہتا، دیکھتا ہی رہتا، یہاں تک کہ ام معبد کے متعلق آپ نے سنا ہوگا، مدینے کے راستے میں رہنے والی ایک خاتون، وہ ہر گزرنے والے کی ضیافت کرتی تھی، اس راستے سے جو بھی گزرتا تھا اس کو اپنے گھر سے کھانا کھلاتی تھی، دودھ پلاتی تھی۔ ام معبد، یہ مکہ سے مدینے کے بیچ میں جو راستہ ہے وہاں گھر تھا ام معبد کا۔ ہجرت کا جب موقع تھا میرے آقا کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اسی راستے سے گزر رہے، رات کا وقت تھا، ام معبد کا گھر آیا۔ حضرت ابوبکر نے کہا آقا یہ بڑی مہمان نواز عورت ہے، بہت اچھی ضیافت کرتی ہے، ایک رات یہاں رک جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی وہاں رک گئے۔ ام معبد نے دیکھا مہمان آئے، اتفاق ایسا، ام معبد کہتی ہے میری زندگی میں پہلی رات ایسی آئی تھی جب میرے گھر میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ جو بکریاں تھی وہ ان کے شوہر چرانے کے لیے لے گئے تھے، نہیں لائے، دو دو دن تین تین دن کے بعد آتی تھی۔ آج ایسا تھا کہ ایک بوڑھی بکری جو ہڈیاں نکالی ہوئی تھی اور پیٹ اندر جا چکا تھا، تھن سوکھ چکے تھے، وہ چوکھٹ کے پاس بندھی ہوئی تھی۔ ام معبد نے استقبال تو کیا، آ جاؤ قیام کرو، لیکن کھانے کے لیے میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام معبد اگر تم اجازت دے دو تو یہ گھر کے باہر بندھی ہوئی بکری سے میں تھوڑا سا دودھ دوہ لوں، دودھ نکال لوں۔ ام معبد نے کہا اگر یہ دودھ دینے کے لائق ہوتی تو میرے گھر میں کیوں رہتی، دوسری بکریوں کے ساتھ چرنے کے لیے جا چکی ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہمیں اجازت دے دو، بکریوں کا دودھ نکالنا ہمارا کام ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس نے کہا اگر قطرہ دو قطرہ مل جائے تو نکال لو، اگر قطرہ دو قطرے مل جائیں تو دوہ لو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بکری کی پشت پر اپنا بایاں ہاتھ رکھا، سیدھا ہاتھ اس کی تھن پر رکھا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میری آنکھوں میں اچانک یہ معجزہ دکھا کہ بکری صحت و تندرست ہو گئی، توانا ہو گئی، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دودھ دوہتے رہے، نکالتے رہے، پیالے بھرتے رہے۔ ام معبد کے گھر میں جتنے پیالے تھے سب دودھ سے بھر گئے۔ اور اس دن ام معبد کہتی ہے میری ساری بکریاں مل کر جو دودھ نہیں دیتی تھی، میری کمزور بوڑھی بکری نے اتنا دودھ ایک رات میں دیا تھا۔ وہ دودھ خود بھی پیا، ساروں کو پلایا، بلکہ ام معبد کہتی ہیں میں نے اپنے محلے کے سارے لوگوں کو دودھ بھیجا، پھر بھی میرے گھر میں بچا رہا۔ یہ رات کا قیام تھا میرے آقا کا۔ دوسری صبح ہوئی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آگے کے سفر پر روانہ ہو گئے، لیکن ام معبد کا دیوانہ پن اب یہاں عروج پر آیا، اب یہ فریفتہ ہو چکی تھی۔ ایک رات کا قیام تھا میرے آقا کا۔ شوہر آئے، شوہر ام معبد کے آئے، کہا ہے ام معبد گھر میں بھینی بھینی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ ہلکی ہلکی روشنی کہاں سے آ رہی ہے، گھر میں کچھ تو بدلا بدلا سا دکھ رہا ہے۔ ام معبد نے کہا کیوں نہ بدلا بدلا دکھے، کل رات ایک عجیب سا مہمان ہمارے گھر آیا تھا، بہت عظیم مہمان تھا۔ اب جو مجھے عرض کرنا ہے وہ ام معبد کے الفاظ ہیں۔ پوچھا کون آیا تھا؟ اتفاق کی بات ہے ام معبد نے حضور کا نام ہی نہیں پوچھا تھا، کون ہیں آپ یہ پوچھا ہی نہیں تھا۔ وہ سب سے پوچھتی تھی لیکن حضور سے پوچھا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ اس وقت بڑی شرمندہ تھی کہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا اور اپنے سے ہی نام خود بنا لیا۔ اپنے شوہر سے کہا کل رات جو آیا تھا اس کا نام مبارک تھا، کل جو آیا تھا اس کا نام مبارک تھا، عربی میں کہتے ہیں برکت دینے والے کو مبارک۔ اپنے سے نام رکھ لیا، کہا اچھا مبارک آیا تھا۔ شوہر نے کہا مبارک کیسا تھا؟ ام معبد نے کہا بس نہ پوچھو کیسا تھا، دور سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے قریب ہے، قریب سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ حسن کا سارا نظام اسی چہرے میں جمع ہے، اور جب وہ بات کرے تو ان کے زبان سے مشک و عنبر کی خوشبو آئے، جب وہ مسکرائے تو دانتوں سے ایسی روشنی کہ گھر میں اجالا ہو جائے، جب وہ پانی پیے تو ایسا لگے کہ پانی اترتا ہوا گلے سے نظر آئے، اور اپنے ہاتھ کسی سے ملائے تو ایسے لگے جیسے ریشم کا کپڑا کسی میں رکھا گیا ہو۔ ان کے ہر عضو کو، ان کے جسم کو، ان کے جمال کو وہ بیان کرتی رہی۔ میرے پاس الفاظ نہیں میرے عزیزوں، ام معبد کی حدیث پڑھو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، میرے نبی کا جمال وہ بیان کرتی رہی۔ اب ابو معبد جو شوہر ہے وہ کہتے ہیں بس کر ام معبد، اتنی تعریف تو آج تک میں نے پورے عرب میں کسی کی نہیں سنی، شعر و شاعری کرنے والے بھی اتنی تعریف نہیں کرتے جتنی تعریف تو کر رہی ہے۔ اب ام معبد سے کہا اب میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس مبارک سے ایک بار ضرور ملوں گا، اس مبارک سے ایک بار ضرور ملوں گا۔ کہا اس مبارک کا نہ میں نے پتہ پوچھا نہ ایڈریس پوچھا، وہ کہاں سے آیا تھا کہاں گیا یہ بھی مجھے نہیں معلوم۔ یہ دو لوگ ایسے ہیں میرے عزیزوں، یہ ام معبد جو حسن و جمال کو میرے آقا کا بتا رہی ہیں، حسن یوسف الگ ہے، حسن مصطفیٰ الگ ہے۔ میں یہاں حسن کی بات کر رہی ہوں، اسی حسن کو تلاش کرتے کرتے وہ زندگی بیتا گئی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی اے بار الہ جو مبارک آیا تھا اس تک ایک بار مجھے رسائی دے دے، کسی بھی طرح پہنچا دے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ بکریاں چراتے ہوئے نکلی، بکریاں بہک گئیں، بھٹک گئی، ایک بکری ادھر ایک بکری ادھر، چلتی چلتی بکریاں دوڑا رہی ام معبد کو، یہ بکریاں دوڑاتی مدینے تک لے آئی، شہر قریب آ گیا۔ اب ام معبد رونے لگی کہ اگر شہر میں گھس گئی میری بکریاں داخل ہو گئیں تو چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، میں کہاں سے پکڑ پاؤں گی، کس بکری کو ڈھونڈ پاؤں گی، کھلے میدان میں جمع تو کر سکتی ہوں، اب گلیوں میں بکریاں گئی تو کہاں سے ڈھونڈوں گی، رونے لگی۔ لیکن مدینہ آ گیا اور بکریاں شہر میں داخل ہو گئیں، سب ادھر ایک گلیوں میں۔ اب ام معبد کا رونا ہچکیاں بن گئی، اب رونے لگی۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ حضور کا دیدار اسی وقت ہوتا ہے جب کسی کا دل روتا ہے۔
जब किसी का दिल रोने लगता है वो मुस्तफ़ा का दीदार हो जाता है। इसीलिए कहा है मोहम्मद को हम गम गुसारों में ढूंढो, मोहम्मद को हम गरीबों में ढूंढो। अजीज़ा ने गिरामी उम्मे माबद रोने लगी। इत्तेफाक की बात है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का गुजर वहाँ से हो रहा था। हज़रत अबू बकर ने देखा, पहचान लिया, यह हमारी मेहमानी करने वाली वही खातून है जो मक्का से मदीना आने के वक्त बीच रास्ते में थी। देखा आपने, पहचान लिया। पूछा उम्मे माबद यहाँ कैसे? वो भी चौंक गई। अरे तू वही मुबारक के साथ आने वाला साथी था, तू यहाँ कैसे? कहा मैं तो यहीं रहता हूँ। उम्मे माबद ने कहा वो मुबारक कहाँ है, वो मुबारक कहाँ है? हज़रत अबू बकर ने कहा कौन मुबारक, कौन से मुबारक की बात कर रही? कहा वही मुबारक जो तेरे साथ आया था, एक रात मेरे घर क़याम किया, एक रात मेरे घर क़याम किया था। सिद्दीक़ अकबर मुस्कुराए, कहा अच्छा तुमने उनका नाम मुबारक रखा, अल्लाह ने तो उनका नाम मोहम्मद रखा है, वो मोहम्मद हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उम्मे माबद को लेकर के बारगाह मुस्तफ़ा में पहुंचे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जैसे ही वो अपने आंखों से देखने लगी, फूट फूट करके रोना शुरू किया। कहा ऐ अल्लाह, अब मेरी सारी बकरियां खत्म हो जाएं, इसलिए कि मेरी जिंदगी का मकसद मुझे मिल गया, इस चेहरे पाक को देखना मेरा मकसद था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बेहिसाब उस खातून को अता किया। जानते हो, वही बूढ़ी बकरी, वही हड्डियां निकाली हुई बकरी जो दूध देने के लायक नहीं थी, मौत का इंतजार कर रही थी, पूरे जमाने मुस्तफ़ा में पूरे मोहल्ले को दूध देती थी, जमाने अबू बकर सिद्दीक़ में दूध देती रही, जमाने उमर फारूक में दूध देती रही, जमाने उस्मान इब्न अफ़्फ़ान में जाकर के उस बकरी का इंतकाल हुआ। अजीज़ा ने गिरामी, ये थी मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल की कैफियत कि जो एक बार देख ले वो जिंदगी फिर उसी हुस्न की याद में गुजारते, उसी हुस्न की याद में गुजारते। अरे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने भी हुस्न देखा था, लेकिन देखा उसके बाद ले जाकर कुएं में डाल दिया। जुलेखा ने देखा लेकिन अपनी शादी करने का ख्याल किया, जेल में पहुंचा दिया। बादशाह ने देखा, वजीर बना लिया, लेकिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिसने हुस्न देखा वो हुजूर को खरीदना नहीं चाहा, बल्कि जो देखा वो अपने आप को बेच दिया। ये सहाबा ने किया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देख करके लोग क्या कर रहे थे? बोली लगा रहे थे, ये यूसुफ को हमें खरीदना है, ये हसीन है, ये जमील है, बहुत खूबसूरत है। कोई 100 अशरफियों की बोली लगा रहा है, कोई 1000 की बोली लगा रहा है, कोई 10,000 की बोली लगा रहा है। यूसुफ को मुझे खरीदना है। खरीदने वालों की दौड़ है मिस्र में, लेकिन यहाँ मदीने का बाजार है, यहाँ सिद्दीक़ अकबर भी मालदार है, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान भी मालदार है, अब्दुर्रहमान बिन औफ भी मालदार है। ऐसा मालदार कि इस जमाने के करोड़पति नहीं, अरबपति भी उनके माल तक नहीं पहुंचते। लेकिन ये मुस्तफ़ा को खरीदने नहीं आए, बल्कि अपने आप को अपने माल समेत मुस्तफ़ा के बाजार में बेचने के लिए आए हैं। सिद्दीक भी कहते हैं आका मेरे हर अज़ू पर, मेरे हर माल पर आपका इख्तियार है। उस्मान भी कहते हैं मेरे हर नफस पर आपका इख्तियार है। ये सहाबाई का तो नारा था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। यहाँ अपने आप को बेचा जा रहा है, अरे वहां नबी को ही खरीदने की बात की जा रही है। एक हुस्न खरीदा जा रहा है और एक हुस्न पर अपनी जान फिदा की जा रही है। अब यहाँ पर आला हजरत का हमको सहारा लेना पड़ता है। इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत इसकी तर्जुमानी करते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त सना। इसको समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आला हजरत के अशार थोड़ी गाढ़ी उर्दू में होते हैं, लेकिन जब समझ जाओ तो ईमान में इजाफा भी करते हैं। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब, या रसूल अल्लाह। अब यहां पर मैं बताता हूं यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न है। नंबर 1 हुस्न यूसुफ, उस पर क्या हुआ? कट गई। औरतों ने जानबूझ करके काटा, क्या जानबूझ कर काटा? वाकया मैंने सुनाया, जुलेखा ने बुलाया, अचानक कहा कि लीमू काटो, औरतों के हाथ से लीमू गिर गया और कटा क्या? अब इसको मुझे बताएं, औरतों ने काटा या खुद कटी? कट गई। अरे मियाँ, जानबूझ करके काटना अलग बात होती है, उसके लिए हिम्मत की बात है, जिगरे की जरूरत होती है। हाँ, अनजाने में कट जाए अलग मामला है। हुस्न यूसुफ को देखती रही और कट गई उनकी उंगलियां। लेकिन किसकी उंगलियां कटी? औरतों की। कहां की औरतें? मिस्र की औरतें। औरतों की भी क्या कटी? उंगलियां। 5 चीजें आला हजरत ने एक मिसरे में बयान की। पहला वाला जो मिसरा है, कहते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना। 5 चीजों को तवज्जो दो। किस पर कटी? हुस्न यूसुफ पे, यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न पर। औरतों ने, मर्दों ने नहीं, औरतों ने। कहां की औरतें? मिस्र की औरतें। क्या काटी? उंगलियां काटी, यानी खुद काटी नहीं, कट गई। अब इसके बदले में जब मेरे आका की बारगाह आती है, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, अब यहां पर मिस्र की औरतें नहीं, मर्दान अरब, जो अरब पूरी दुनिया में मरकजियत रखता है, वहां के अरब जंगजू और बहादुर माने जाते हैं। यहां के अरब, या रसूल अल्लाह, अब मर्दान अरब, जनाने मिस्र नहीं, मिस्र की औरतें नहीं, या रसूल अल्लाह, यहां अरब के मर्द और वहां हुस्न पर काटती हैं, हुस्न पर काटती हैं। आका यहां तो सिर्फ नाम पर काटती हैं, यहां सिर्फ नाम पर काटते हैं, औरतें नहीं, मर्द। और फिर क्या? आला हज़रत फरमाते हैं वहां उंगलियां काटी, आका यहां तो गर्दन काट लेते हैं।
اور وہاں کٹ جاتی ہیں انجانے میں۔ آقا یہاں تو جان کر کے دیکھ کر کے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یا رسول اللہ تیرے حسن کا حال یہ ہے کہ یہاں مرد عرب کے اپنا سر کٹانے پر بھی فخر محسوس کرتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ صحابہ وہی ہیں جو سولی پر چڑھائے جاتے تھے، ان کی انگلیاں کاٹی جا رہی، ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، آنکھوں میں سلائیاں پھیری جا رہی، کان کاٹے جا رہے ہیں اور ہاتھوں پیروں کا مسئلہ کیا جا رہا ہے، تب بھی وہ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ رسول پاک سامنے نہیں ہے، حسن کو دکھایا نہیں جا رہا ہے کہ دیکھیں تو انگلیاں کٹ جائیں پتہ نہ چلے، ہونٹ کٹ جائے پتہ نہ چلے، آنکھوں میں سلائیاں پھر جائیں پتہ نہ چلے۔ نہیں، میرے آقا مدینے میں ہیں، صحابی رسول باندھے گئے مکہ میں، صرف نام مصطفیٰ پر سولی پر چڑھ گئے، ہونٹ کٹ گئے، آنکھوں میں سلائیاں پھر گئی، انگلیاں کٹ گئی، ناخن پکڑ سے کھینچے گئے، پھر بھی یہ کہتے ہیں مکہ والوں نے کہا اے خبیب اے خباب کیا اچھا ہوتا تمہاری جگہ تمہارا رسول ہوتا۔ جلال آیا، کہا اسی وقت جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ یہ صحابہ کا نعرہ تھا۔ کہتے ہیں تم کہتے ہو میری جگہ نبی ہوتے تو اچھا ہوتا، سن اے نادان، میں رسول پاک میں اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گوارا کروں گا، لیکن میرے مصطفیٰ کے طلبہ ناز پر کانٹا بھی چھپے میں گوارا نہیں کرتا۔ یہ حسن مصطفیٰ کی بات ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن وہ ہے میرے عزیزو، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اس حسن کا حال ہی الگ ہے، اس حسن کی بات ہی الگ ہے۔ میرے آقا کا حسن وہ تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جیسے گلشن میں گلاب ہے، جیسے گلشن میں گلاب ہے، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دنیا ساری دیکھتی ہے باغیچے میں گلاب کھلا ہے نا، باغیچے میں گلاب کھلا ہے۔ ایک گلشن کس کو کہتے ہیں؟ باغیچے کو۔ باغیچے میں موگرا بھی ہے، چمپا بھی ہے اور گلاب بھی ہے، چمیلی بھی ہے، لیکن جب گلشن میں گلاب کھلتا ہے سب سے حسین لگتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عجیب فکر رکھتے ہیں، عشق رسول میں ڈوب کر کہتے ہیں دنیا نے دیکھا ہے گلشن میں گلاب کھلتا ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کی ذات تو وہ ہے کہ ایک گلاب ہے سارا گلشن اسی میں کھلا ہوا ہے۔ یہاں گلاب گلشن میں دیکھے ہیں ہم، گلاب میں گلشن دیکھا جا رہا ہے، اس لیے کہ آنکھیں ایک پھول کی ترجمانی کر رہی ہیں، بینی مبارکہ ایک پھول کی ترجمانی کر رہی ہیں، آپ کے لبھائے ناز ایک پھول کی ترجمانی کر رہے ہیں، چہرے اقدس میں الگ الگ ایک رنگت ہے، اور اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں تو ایک گلاب میں سارا گلشن سمایا ہوا ہے، حسن یوسف ہے۔ عزیزان گرامی، یہ یوسف علیہ السلام کے حسن کی بات تھی۔ جہاں آپ دوسرے نبیوں کو جو کمالات دیے گئے، ان کمالات کا اگر میں ذکر کروں، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہم نے سلیمان کو پرندوں کی بولیاں سکھائیں۔ پرندہ زندہ ہوتا ہے نا، اڑتا بھی ہے، دیکھتے ہیں چین چین بھی کرتا ہے، کائیں کائیں بھی کرتا ہے، جانتے ہیں پرندے، اور پرندے کیا کہہ رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے آپ کو نہیں معلوم، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی بتاتی ہیں، قرآن میں بھی ہے، سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے۔ تو کوئی اگر یہ سوال کرے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جانتے تھے یا نہیں، ارے نادان، یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے، وہ ساری مخلوق کے رسول ہیں۔ اگر اپنے تمام مخلوقات کی زبان نہ جانے تو وہ رسول کیسے ہے؟ ہر ایک کی بولی جانتے تھے۔ ہاں اگر واقعات کی روشنی میں چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں بتاؤں، ہمیں تو واقعہ ملا سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات سن رہے تھے، ہدہد کی بات سن رہے تھے، قرآن میں ہے، پرندوں کی بولیاں سن رہے تھے، لیکن مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے باہر جب ایک جنگل کے کنارے جاتا تھا، ہمیشہ مجھے دور سے کسی کے صلاۃ و سلام پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ جب بھی گزرتے تھے وہاں سے کوئی السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ کہتا تھا، میں گھبراتا تھا اس جنگل میں، اس بیابان میں میرے نبی کو کون سلام کرتا ہے؟ جنات ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں۔ ایک دن پوچھ لیا آقا اس بھرے جنگل میں آپ کو کون سلام کرتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرایا، کہا اے علی یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں۔ اس پر ایک پتھر ہے؟ کہا ہاں۔ اس پر کونے پر ایک جو پتھر ہے وہ پتھر روزانہ مجھ پر سلام بھیجا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا سلام۔ اب میں یہاں بات بتاؤں، یہاں تو سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں جانتے تھے قرآن، اور یہاں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم پتھروں کی بولیاں سمجھ رہے ہیں۔ جس رسول کو وہ پتھر سلام بھیج رہا ہے، سنا کس نے پہلے؟ اس پتھر کی بولی سمجھی کس نے پہلے؟ وہ باب العلم حیدر کرار علی مرتضیٰ، وہ نبی نہیں، امتی جب پتھر کی بولی سمجھتا ہے تو رسول کس کی بولی نہ سمجھتے ہو؟ کس کس کی بولی نہ سمجھتے ہو؟ پرندوں کی بولیوں کی بات آئی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پتھر کی بولی۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لیں آپ، پتھر تو کبھی ہم نے اڑتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، آواز کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، لیکن نبی سلام کرتے ہوئے سن رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں میرے آقا ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا پوری مسجد میں بچے کے رونے کی جیسی آواز آنے لگی، کہیں سے کوئی بچہ رو رہا ہو، ہلکی 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 آواز، صحابہ ادھر ادھر دیکھنے لگے، کہیں کوئی بچہ دکھا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر سے اتر آئے، مسجد کے باہر دروازے کے تک پہنچے، وہاں ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی، یہ وہی لکڑی ہے، یہ وہی عصا ہے جس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں لے کر خطبہ دیتے تھے۔ جب ممبر بن گیا تو اس خود لکڑی کو آپ نے چھوڑ دیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس لکڑی کو اٹھاتے
اپنے سینے سے لگایا، اپنے کانوں کے پاس لگایا اور پھر اس کو پکڑ کر کے خطبے کے لیے تشریف لائے۔ صحابہ نے پوچھا بیچ خطبے میں آپ اترے، لکڑی کو اٹھایا ہے، کیا معاملہ؟ حضور فرماتے ہیں تم نے جو رونے کی آواز سنی وہ اسی لکڑی کی رونے کی آواز تھی۔ یہ لکڑی میرے جدائی کے غم میں رو رہی تھی، جب تک میں اس کو ہاتھوں میں رکھتا تھا یہ خوش تھی، سارے لکڑیوں پر فخر کرتی تھی، اور جب میں نے اسے چھوڑ دیا تو یہ سسکنے لگی، رونے لگی، بلکنے لگی، اور اس کا رونا مجھ سے دیکھا نہ گیا۔ میں خطبہ چھوڑ کر ممبر سے اتر آیا، میں نے اس کو ہاتھوں میں اٹھایا، یہ مجھ سے کہنے لگی اے اللہ کے رسول آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں میں رکھ کر کے عزت سے نوازا تھا، میں دوسروں پر فخر کرتی، آقا مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں۔ میں نے اس کو اپنے ساتھ رکھنے کی بات کہی، یہ لکڑی خاموش ہو گئی۔ عزیزان گرامی، یہ وہ رسول ہیں جو بے جان لکڑی کے رونے پر بھی ممبر سے خطبے سے چھوڑ کر نیچے اتر آتے ہیں، یہ خطبے سے لکڑی کی آواز سن سکتے ہیں۔ پھر وہ کیسا امتی ہے جو یہ کہتا ہے رسول امتی کی آواز نہیں سن سکتے، تو بہرا ہے، تو گونگا ہے، تیرا عقیدہ خراب ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے رسول اگر لکڑی کے رونے کو گوارا نہیں کر سکتے، میرا عقیدہ یہ کہتا ہے امتی روئے گا، میرا نبی فریاد رسی کے لیے پہنچے گا، دستگیری کے لیے آئے گا، یہاں تمہیں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے پھر بریلی کے تاجدار کے پاس پہنچنا ہوگا۔ وہ کہتا ہے عاشق رسول ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی وقا، یہ بولیاں سمجھنے کی بات تھی۔ ایک بات مکہ مکرمہ کی ہی بات ہے یا مدینہ طیبہ کی؟ مکہ میں غالباً لوگوں میں ایک بات مشہور ہو گئی کہ فلاں ایک جگہ جو پتھر ہے مورتی ہے اس کا پجاری یہ پوجا کرتا ہے۔ اچانک ایسا ہو گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں برے برے کلمات کہہ رہا۔ کون؟ پتھر، مورتی بول رہی تھی، مورتی بول رہی تھی۔ جو پتھر کی مورتی تھی اس کی وہ پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، مورتی بولنے لگی تو سب خوش ہو گئے جتنے دشمن تھے کہ ہاں آج ہمارا بھگوان صحیح بولا، اب تک تو ہم حضور کے بارے میں خود ہی بول رہے تھے، پتھر بولنے لگا۔ یہاں تو ڈپلیکیٹ بنا کر کے بلوایا جاتا ہے۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ وہ زمانہ نہیں تھا کہ پیچھے سے بیٹری اور سیل لگا کر کے مورتی کو بلوایا جا رہا، سیل بھی نہیں تھا، بیٹری بھی نہیں تھی، کوئی کنیکشن بھی نہیں تھا۔ ہاں یہاں ہم سنتے ہیں اس طرح سے کہ کچھ خدا ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، لیکن انہی لوگوں کو معلوم بھی ہے وہ کہاں جاتا ہے پانی، کہاں جاتا ہے دودھ، جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ لیکن مکہ میں جو ہوا وہ حقیقت میں ہوا، پتھر جو بول رہا تھا حقیقت میں بول رہا تھا۔ یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ مشین لگا کر کے بلوایا جا رہا۔ تو صحابہ پریشان ہوئے، جنہوں نے صحابہ سے آ کر کے کہا دیکھو تمہارے محمد کے بارے میں ہمارا خدا کیا کہہ رہا ہے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے وہ جھوٹے ہیں، معاذ اللہ۔ حضور کے پاس آئے، صحابہ نے کہا آقا ایسا ایسا حادثہ ہو گیا ہے کہ فلاں پجاری کا جو بت ہے اس کا جو خدا ہے وہ بول رہا ہے، وہ بھی آپ کی شان میں برے جملے کہہ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ڈرتے کس بات کی، چلو میں بھی سن لیتا ہوں کیا کہتا ہوں، میں بھی چلتا ہوں۔ حضور نے پیغام بھیجا، سارے لوگ جمع ہو گئے، بھیڑ جمع ہو گئی، خدا بول رہا ہے، حضور کی شان کے خلاف بول رہا ہے۔ ان کے لیے تو بڑی دلیل تھی، بڑی دلیل تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پوچھ لیا ان سے کہ تمہارا جو خدا بولتا ہے وہ سچ بولتا ہے؟ سبوں نے کہا بالکل سچ بولتا ہے، 100% سچ بولتا ہے۔ حضور نے یہ اقرار کروایا سچ بول رہا ہے، کہا بالکل سچ بول رہا ہے۔ اس وقت کیوں کہہ رہے تھے وہ؟ اس لیے کہ حضور کے خلاف بول رہا تھا۔ سارے صحابہ کو حضور لیے اور اس بت کے پاس گئے، جب پہنچے تو بڑی بھیڑ تھی، بھیڑ ہٹائی گئی۔ جب میرے آقا سامنے آئے تو بت چپ ہو گیا، کچھ بھی نہیں بول رہا، کچھ بھی نہیں بول رہا، اس کی زبان سے کوئی لفظ نہیں آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا بہت شور تھا، بہت افواہ تھی کہ بولتا ہے کچھ بھی نہیں بول رہا ہے۔ کہاں بول رہا ہے؟ کہا صبح سے بول رہا تھا، پتہ نہیں ابھی کیوں خاموش ہو گیا۔ اب پجاری ہون کرنے لگ گیا، اس کو راضی کرنے کے لیے اب چڑھائی شروع ہو گئی۔ اے خدا ہے میرے بھگوان بول، کچھ تو بول، عزت کی لاج رکھ لے۔ جس کے بارے میں بول رہا تھا وہ آ گیا، اب سامنے بول۔ سامنے نہیں بول رہا تھا، کچھ بھی نہیں بولا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پجاری کو کہا تو ہٹ جا، تو ہٹ جا، یہ بول رہا تھا۔ میں کہتا ہوں اے پتھر کیا تو بول رہا تھا؟ پھر سے بول کر سنا۔ حضور کا حکم ہوا، پتھر کی زبان سے آواز آنے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جیسے ہی آپ نے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں تم نے کہا تھا تمہارا خدا 100% سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، اب اس کی بات پر عمل کر لے جاؤ۔ لیکن غصے کے مارے اس بت کو انہوں نے توڑ دیا، مار دیا، ٹکڑے کر دیا۔ اب ہم دوسرا بنائیں گے، یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے، یہ گمراہ ہو گیا۔ کون گمراہ ہوا؟ خدا گمراہ ہو گیا۔ یہ نہیں چاہیے، یہ حضور کی بات کر رہا ہے، دوسرا چاہیے۔ یہ ہے جب کسی کے دل پر مہر لگ جائے وہ حقیقت کو نہیں سمجھتا۔ عزیزان گرامی اوقات، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلوایا کس کو؟ پرندوں کو، جانوروں کو نہیں، پتھروں کو بھی۔ سلیمان علیہ السلام کی فضیلت اپنی جگہ پر کہ ان کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی، مگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو پتھروں اور لکڑیوں کی بھی زبان جانتے تھے، لکڑیوں کی بھی زبان جانتے تھے۔ اب آئیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات کے اعتبار سے
دو چیزیں کہہ کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ یقیناً صبر ایوب کی جب بات آتی ہے اس کا مثل کوئی نہیں ہے۔ ایوب علیہ السلام نے کمال کا صبر کیا ہے، اور صبر کا جب نام آتا ہے تو ایوب علیہ السلام کا نام ساتھ میں آتا ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ایوب علیہ السلام کو ایسا نہیں کہ شروع سے بیماری میں رکھا، شروع سے ساری نعمتیں نکال لی، نہیں، ایوب علیہ السلام بڑے مالدار تھے، بہت اولاد والے تھے، کافی بیویاں آپ کی تھیں، 16 یا 27 بیویاں آپ کی کتاب میں شمار کی گئیں، کئی اولاد آپ کی تھی، مویشی تھے، جانور تھے، جائیدادیں تھیں، باغیچے تھے، بہت کچھ تھا آپ کے پاس۔ لیکن ایک بار اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا حکم دیا، اب آزمایا جائے، پھر ان کے ایک ایک چیزیں غائب کی گئیں، ضائع کی گئیں، ان کے جانور مرے، ان کی اولاد کا انتقال ہوا، ان کی بیویاں فوت ہوئیں، باغیچے ہلاک ہو گئے، جائیدادیں ختم ہو گئی، حتیٰ کہ آپ کے جسم پاک میں بھی بیماری ڈال دی گئی، بہت تیز بخار آپ کو رہتا، یہاں تک کہ آپ کا جسم گل چکا تھا، اتنی شدت کا بخار آپ کو دیا گیا، لیکن اس وقت تک آپ صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے۔ صبر میں آپ ہی کا تو نام لیا جاتا ہے، لیکن میرے عزیزوں وہ صبر ان کا معجزہ تھا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو اگر میں بتاؤں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ذات ہے جب وہ دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، دنیا میں ان کے آمد سے 6 ماہ پہلے ہی ان کے والد کا وصال ہو چکا ہے، انتقال پہلے ہی ہے۔ آپ میں سے سب کے باپ ہوں گے یا ماں ہوں گی، والدین کا سایہ کتنی اہمیت رکھتا ہے جانتے ہیں آپ؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو یتیمی کی حالت میں آئے، وہ یتیم پیدا ہوئے ہیں، عبداللہ کے درے یتیم ہیں، اپنے باپ کو پیدا ہونے سے 6 ماہ پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرمائی۔ لیکن یہ صبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بچے نے آنکھ کھولی، مکہ کا ماحول ایسا تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے ماں کے پاس نہیں، دور رکھا جاتا تھا۔ اس رواج کے اعتبار سے پہلے دن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یا دوسرے دن ہی حضور کو حلیمہ سعدیہ کی گود میں دے دیا گیا، ماں کے پاس نہیں، حلیمہ سعدیہ کے گھر جو مکہ مکرمہ سے بھی تقریباً 150 کلومیٹر کا دور کا سفر ہے۔ کون بچہ ہے آج دنیا میں جو اپنی ماں سے کو چھوڑ کر پہلے دن سفر کر رہا ہو؟ پہلے دن مجھے یاد ہے جب میں 11 سال کا تھا، مجھے دور پڑھنے کے لیے بھیجا جا رہا تھا، پورا سفر روتا ہوا گیا تھا، ماں کے آنچل سے لپٹ کر کے، باپ کے سینے سے لگ کر کے، بھائیوں کو چھوڑتا ہوا دیکھ کر کے، کون غم کے آنسو نہیں روتا؟ ایک بچہ جو اپنے گھر سے جاتا ہے ہوش و حواس میں، مجھے معلوم ہے میرے عزیز و ہجرت کیا چیز ہوتی ہے، جب چھوڑ کر کے اپنے عزیزوں کو جاتے ہیں، اس رسول کو زندگی پاک کو پڑھو، یہ صبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو پیدائش کے پہلے دن اپنی ماں سے 150 کلومیٹر دور حلیمہ سعدیہ کے ساتھ چلے گئے۔ حلیمہ سعدیہ نے 2 سال اپنے گھر رکھا، دودھ پلایا، اور اس کے بعد واپس لا کر کے بی بی آمنہ کے گھر دے دیتی ہیں۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت فرماتی رہی۔ لیکن یہاں اب گھر میں کون کون ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان۔ خود میرے آقا فرماتے ہیں 6 سال کی عمر ہی تھی کہ حضرت آمنہ کے ساتھ مدینے گئے تھے، جب اس کا نام یثرب تھا، وہ حضور کا ننیال تھا، حضرت آمنہ کے گھر والوں کا، خاندان والوں کا شہر تھا۔ واپسی کے وقت بی بی آمنہ بیمار ہوئی، تنہا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے ساتھ سفر میں ہیں، اور آپ کے والد گرامی کی ایک کنیز ہے حضرت عبداللہ کی لونڈی ام ایمن، ساتھ سفر میں ہیں، 3 لوگ سفر پر ہیں، مدینے سے مکہ جا رہے ہیں، 450 کلومیٹر کا سفر، 6 سال کی عمر کا بچہ کر رہا ہے اپنی ماں کے ساتھ، بیمار ماں کے ساتھ، اپنے باپ کی کنیزہ کے ساتھ۔ بیچ میں مقام آتا ہے مقام ابوا، آمنہ کہتی ہیں اب مجھ سے چلا نہیں جا رہا ہے، اب میری طاقت جواب دے گئی ہے۔ وہیں ماں سو گئی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرہانے کے پاس بیٹھے، کبھی پانی سے منہ پر چھڑکیاں دیتے، کبھی اپنی ماں کا سر اپنی گود پر رکھتے، اور پیشانی کو دیکھا گرم تپ رہی ہے۔ تھوڑی دیر میں اسی 6 سالہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آمنہ بی بی کی روح تب سے انصری سے پرواز کر گئی ہے، سر نہیں رہ گیا، آنکھیں کھلی رہ گئی۔ کون ہے وہ بچہ جو 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کی آنکھیں بند کر رہا ہو؟ سفر میں کوئی نہیں، ایک کنیز کے علاوہ خود ہی اٹھتے ہیں اور زمین کو کھودتے ہیں، قبر خود تیار کی، قبر خود تیار کی، ایک کنیز کے سہارے اپنے ماں کے جسم ناز کو اٹھایا، قبر میں دفن کیا۔ ہے کوئی مجھے بتاؤ 6 سال کی عمر میں کوئی تجہیز و تکفین کے انتظام کرتا ہو، کوئی اپنی ماں کا جنازہ اٹھاتا ہو؟ 6 سال کی عمر میں کوئی سفر کا بوجھ اٹھاتا ہو؟ 6 سال کی عمر میں وہ احمد مختار نے اپنی ماں کا لاش مبارکہ اٹھایا اور قبر میں دفن کیا، اور تنہا سفر کر کے واپس مکہ آئے۔ مکہ میں آنے کے بعد یہ صبر کی زندگی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میرے عزیزو، صبر ایوب کی داستانیں ہم سنتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کے پاس شروع سے بہت کچھ تھا، جائیدادیں تھی، اولاد تھی، بے شمار ان کے پاس مال تھا، مگر مصطفیٰ کریم یتیمی کی حالت میں دنیا سے آئے۔ 6 سال کی عمر پاک میں ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ 8 سال کی عمر میں جو دادا شفیق تھے، جو دادا نہایت رفیق تھے، آپ کی سرپرستی کرتے تھے، وہ تربیت کرتے تھے، عبد المطلب، وہ بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ عبد المطلب کو بھی دفن کیا، صرف چچا رہ گئے ابو طالب،
جن کی پرورش میں رہے اور تجارت کرنے کے لیے پہلی مرتبہ 12 سال کی عمر میں یہ رسول پاک نکلتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12 سال کی عمر سے تجارت کر رہے ہیں. اب آؤ شادی کرنے کا موقع آیا ہے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ خاتون سے, جس کی آلریڈی 2 طلاق ہو چکی تھی, خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا. کیا یہ صبر نہیں ہے؟ یہ صبر نہیں ہے تو کیا ہے؟ 40 سالہ خاتون سے نکاح کیا. لیکن اگر عورتوں کا شوق ہوتا تو اسی وقت 4-5 اور کر لیتے. لیکن جب تک بی بی خدیجہ نکاح میں تھی کسی دوسری عورت سے آپ نے نکاح نہیں کیا. آپ نے 25 سال کی عمر سے لے کر آپ کی عمر مبارکہ جب 50 سال کی ہوئی تب تک بی بی خدیجہ کے ساتھ رہے. اب سنیں, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ دنیا کے عظیم باپ ہیں جن کو اللہ نے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے دیے. صبر کی بات آتی ہے, باپ ہل جاتا ہے, باپ اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کر جاتا ہے. ایک بچہ بیمار ہو تو ہم نے باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے, ڈاکٹروں کے لباس سے الجھتے ہوئے دیکھا ہے, اور اس کو دواخانوں اور ہاسپٹلوں کے چکر لگاتے ہوئے دیکھا ہے. خود کی صحت کو تو گوا لے گا, لیکن باپ اپنی اولاد کی صحت پر قربان جاتا ہے, اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے. وہ دنیا کے عظیم باپ ہیں میرے آقا, جن کو اللہ نے پہلا بیٹا دیا عبداللہ کی شکل میں, 3 دن رہا ہاتھ میں فوت ہو گیا. دوسرا بیٹا دیا قاسم کی شکل میں, چند ماہ رہا اس کے بعد ہاتھوں میں فوت ہو گیا. تیسرا بیٹا دیا ابراہیم کی شکل میں, 6 مہینے رہا, کھلاتے رہے, اس بچے کے ساتھ کھیلتے رہے, اس کے ساتھ اپنی گود کو گرم کرتے رہے. لیکن 6 مہینے کے بعد اس بچے نے بھی اپنی آخری سانسیں لی. 3 بیٹوں کو یہ رسول پاک نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے وہ باپ کے اندر صبر جو اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کی تدفین کر رہا ہے. بچی تھی بیٹیاں, 4 بیٹیاں اللہ نے دی تھی, بی بی زینب, بی بی ام کلثوم, بی بی رقیہ, سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. صبر کے پیکر کو دیکھو, میں تمہیں صبر پوری زندگی میں بتاؤں گا. یہ وہ عظیم باپ ہے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نونہال ننھے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا, کبھی واویلا نہیں کیا, کبھی ماتم نہیں کیا, شکر بجا لاتے رہے اپنے مولا کا. اللہ کے حبیب صبر کے پہاڑ بن کر رہے. لیکن جب آپ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے, مجھے بتاؤ کیا مکہ والوں نے پریشان نہیں کیا؟ آپ کے گلے میں رومال ڈال کر کے لوگ گھماتے رہے, جس سے میرے آقا کا گلا سوج جاتا تھا. کبھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پشت مبارکہ پر انہوں نے کچرے ڈالنے کی کوششیں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 سال تک انہوں نے سوشل بائیکاٹ رکھا. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پتے کھائے مکہ میں, اپنے گھر کے پاس پہاڑ کی چوٹی میں رہے, چمڑے گلا کر کے کھائے جاتے تھے. یہ صبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ صبر ایوب کو تم نے پڑھا, صبر مصطفیٰ کو بھی دیکھو. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ان کی اولاد دفن ہو گئی, لیکن جب بچیاں جوان ہوتی ہیں تو میرے عزیز ہو, باپ کے بڑھاپے کا سہارا بھی ہوتی ہیں, فصل بہار ہوتی ہیں. کون باپ اپنی بچیوں کی شادی دیکھ کر کے مسکراتا نہیں, خوشیوں میں رو بھی دیتا ہے. بیٹیاں اس کے لیے ایک نہایت ہی قیمتی تحفہ ہوتی ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب جب ہجرت کر کے مدینے میں آئی, اونٹ کے اوپر سے ان کو گرایا گیا تھا, جس کی وجہ سے وہ حمل سے تھی, حمل گر گیا تھا. واپس مدینے میں آئی, بیمار رہنے لگی. 1 سال نہیں گزرا تھا حضور پاک کے سامنے وفات پا گئی. خود جنازہ پڑھایا, اپنی بیٹی کو دفن کیا. جنگ بدر میں گئے ہیں, اپنی بیٹی رقیہ کو حضرت عثمان کے نکاح میں دیا تھا. حضرت عثمان سے کہا رقیہ بیمار ہے, میری بیٹی کی تیمارداری میں لگے رہو, میں بدر میں ہوں. جنگ بدر میں رہے, خبر ملی آقا آپ کی دوسری صاحبزادی رقیہ کا بھی انتقال ہو گیا. میرے آقا صبر کر کے میدان بدر میں رہے, دفن میں بھی شریک نہیں ہو سکے. واپس مدینے میں آئے, تیسری بیٹی تھی ام کلثوم, اپنے عثمان ابن عفان کے نکاح میں دیا. چند مہینے کے بعد ام کلثوم بیمار ہوئی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں یہ تیسری صاحبزادی بھی فوت ہو گئی. اللہ اللہ مجھے بتاؤ, جس کو اللہ نے 7 اولاد دیے اس میں ایک ایک بات دی کرے, اسی باپ نے اپنے بچوں کو دفن کیا ہے, اپنے بچوں کا جنازہ پڑھا ہے. 3 بیٹے اور 3 بیٹیوں کو دفن کیا, لیکن زبان سے کبھی شکوہ نہیں کیا, کبھی شکایت نہیں کیا, اف تک نہیں کیا. صبر ایوب کا مقام اپنی جگہ پر, صبر مصطفیٰ کا مقام اور ہے. میرے آقا کا صبر کا مقام اور ہے. آخر میں صرف فاطمہ الزہرا باقی رہی جب آپ کی وفات کا وقت تھا. میرے عزیزو, یہی فاطمہ زہرا سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری وقت یہ کہا تھا. کانوں میں کچھ کہہ کر کے وہ رونے لگی, پھر بلایا, پھر کانوں میں کچھ کہا تو ہنسنے لگی. ماں عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا, فاطمہ تمہارے بابا نے کان میں کیا کہا تھا؟ فاطمہ نے کہا, پہلی بار جب انہوں نے کہا فاطمہ میں جا رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں رو پڑی. پھر بابا نے مجھے بلا کر کہا, فاطمہ میرے خاندان والوں میں سے میری وفات کے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے کے لیے آؤ گی. میں ہنس پڑی کہ میری موت جلدی ہونے والی ہے. حضور پاک کی وفات ربیع الاول شریف میں ہوئی اور حضرت فاطمہ زہرا کی وفات رمضان مبارکہ میں. صرف 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ بھی وصال کر گئی. یہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے. اسی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صبر پاک کے جلوے دیکھو. کیا نبی کونین اپنی قبر انور سے اپنے شہزادوں کی شہادت کربلا میں نہیں ملاحظہ کر رہے ہوں گے, جہاں ان کے شہزادوں کو تڑپایا گیا, بھوکا رکھا گیا, پیاسا رکھا گیا اور ان کے ٹکڑے کیے گئے, جسموں پر گھوڑے دوڑائے گئے. حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا, حسین اعظم کی گردن کو جسم ناز سے الگ کیا گیا. کیا یہ میرے آقا نے قبر پاک سے ملاحظہ نہیں کیا ہوگا؟ عزیزان اکرامی, اگر میں صبر مصطفیٰ کو گناؤں
بہت طویل داستان ہوگی، لیکن میں اتنا ضرور بتاؤں گا، افضلیت مصطفیٰ ہر شکل میں تمہیں نظر آئے گی۔ اگر اللہ نے آدم علیہ السلام کو آہو بکا دیا تھا، وہ روتے تھے، اور وہ کس لیے روتے تھے؟ آدم علیہ السلام اپنی اس بات پر روتے تھے جو آپ نے گندم کھایا تھا جنت میں، درخت کا پھل کھایا تھا، اس بات پر 300 سال روتے رہے، لیکن مصطفیٰ بھی روتے رہے، زندگی پر روتے رہے، لیکن کس کے غم میں روتے رہے؟ امتی 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 کہتے کہتے روتے رہے۔ یہ ناز الگ ہے، اسی لیے امام اہل سنت نے کہا ہے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میرے عزیزو، رونے میں آپ بے مثال ہیں، جانوروں کی بولیاں سننے میں بے مثال ہیں، حسن یوسف میں بے مثال ہیں، ثبات و استقامت میں بے مثال ہیں۔ اسی لیے شاعر نے جو کہا اسی بات پر میں کہتا ہوں اپنی گفتگو کو، ہاں ایک بات رہ گئی ہے، وہ عطا کرنے میں بھی بے نیاز ہیں، وہ رحم کرنے میں بے مثال ہیں، رحم کرنے میں بھی بے مثال ہیں۔ ایک ہی مثال میں بتا دوں، ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا تھا تیرے پاس بہت خزانے، زکوٰۃ دے دے۔ اس نے کہا کچھ کم کراؤ، 25% زکوٰۃ دینی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے رعایت کرائی اللہ سے کہ اس کو کچھ کم کر دے مولا۔ اللہ نے کم اتنا کر دیا کہ 1000 میں 1 روپے دے۔ کتنے؟ 1000 میں 1۔ اس کے حساب سے کیلکولیشن کیا تو قارون کے بہت سارے خزانے زکوٰۃ میں جا رہے ہیں۔ اس مالدار نے جس کی چربی چڑھی ہوئی تھی مال کی، نہیں دینے کا ارادہ کیا، موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا برے کام کا، موسیٰ علیہ السلام کو جلا لایا۔ آپ نے کہا اے زمین اسے نگل جا، زمین پھٹ گئی، قارون اندر جانے لگا، قارون اندر جانے لگا، وہ بار بار دعائی دینے لگا بچا لو بچا لو بچا لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی ایک بھی نہیں سنی، تو نے مجھ پر الزام لگا۔ پھر آخر میں اس نے کہا کیا میرے خزانے پر قبضہ کرنا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا ہے زمین اس کے خزانے بھی نگل جا۔ سارے خزانے بھی زمین بوز ہو گئے، قارون بھی زمین میں تہس نہس ختم ہو گیا۔ 1 ٹائم 1 شاٹ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام، اس سے پہلے بھی ایک فرعونی کو ایک کھونسا مارا تھا آپ نے، وہ مر ہی گیا تھا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، لالچ میں کئی لوگ پیچھے پڑ گئے تھے، ایک شخص سراقہ یہ بھی پیچھے آ گیا، دوسرے تو کوئی پا نہیں سکے، سراقہ پا لیا۔ حضرت ابوبکر نے کہا آقا سراقہ دیکھ لیا ہے، وہ تیر کمان لے کر کے آ رہا ہے، ہمیں گرفتار کرنا، کیونکہ مکہ والوں نے کہا تھا جو محمد اور اس کے ساتھی کو لے آئے گا 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں۔ حضور نے کہا اچھا اسی لالچ میں آ رہا۔ حضور نے بھی فرمایا اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو کہا، میرے آقا نے سراقہ کو کہا، زمین کھل گئی، سراقہ گھٹنے تک چلا گیا۔ لیکن یہاں معاملہ الگ ہے، سراقہ نے کہا اے محمد تم کریم ابن کریم ابن کریم ہو، تمہارا معاف کرنے میں کوئی مثل نہیں ہے، مجھے معاف کر دو، میں اپنے ارادے سے باز آتا ہوں۔ حضور پاک نے کہا اے زمین سراقہ کو چھوڑ دے، یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے، سراقہ کو چھوڑ دے۔ زمین کھل گئی، سراقہ باہر آیا، لیکن ارادہ پھر بدلا، تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر پیچھے پڑ گیا۔ حضور نے کہا اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ اب کی بات زمین پھنس شک ہوئی، سراقہ کمر تک اندر چلا گیا، پھر رونے لگا اے محمد تم کریم ابن کریم ابن کریم ہو، معاف کرنے میں تمہارا کوئی مثل نہیں۔ حضور نے کہا اے زمین سراقہ کو چھوڑ دے۔ زمین کھل گئی، پھر سراقہ نکل گیا، جا رہا تھا، سوچا ایک بار اور ٹرائی کر، تیسری بار پھر پیچھے پڑ گیا، پھر قریب آیا۔ حضور نے فرمایا زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ یہاں پکڑایا بھی جا رہا ہے، معاف بھی کرایا جا رہا ہے، پکڑایا بھی جا رہا ہے، معاف بھی کرایا جا رہا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا 1 ٹائم 1 شاٹ، ایک ہی بار میں ایک ہی شاٹ پر ختم۔ یہاں چھوڑنے کی تیسری مرتبہ جب وہ دھس گیا گردن تک، حضور نے فرمایا اے سراقہ تو 100 اونٹوں کی لالچ میں میرے پیچھے پڑ گیا، میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں قیصر و کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں آنے والے۔ قیصر و کسریٰ اس زمانے کے امریکہ یورپ کی طرح سپر پاور تھے، ان کے بادشاہوں کے پاس سونے کے کنگن تھے، وہ کسی عام آدمی کے خواب و خیال میں نہیں آتے۔ میرے آقا نے ڈائریکٹ پکڑنے کے لیے جو آ رہا ہے اسی کو کہا تیرے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ سراقہ کو یقین نہیں ہوا، کہا ایسا کہہ رہے ہو؟ اسی وقت ایمان لے آئے، میں ایمان لاتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ زمین کو کہا چھوڑ دے۔ وہاں ایک بار میں پکڑا گیا، ایک بار میں قارون دفن بھی ہو گیا۔ یہاں ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار وہ بھی حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ حضور بار بار معاف کر رہے ہیں، معاف کرنے میں آپ کا کوئی مثال نہیں۔ یہاں تک کہ حضور کی وفات کے بعد قیصر و کسریٰ پتہ نہیں ہوئے، صدیق اکبر کے زمانے میں قیصر و کسریٰ پتہ نہیں ہوئے، عمر فاروق کے زمانے میں چل کر کے سراقہ بہت بیمار ہو گئے۔ اب یہ سراقہ صحابی رسول ہیں، پکڑنے کے لیے گئے تھے لیکن صحابی رسول ہوئے۔ یہی تو بازار مصطفیٰ کی بات ہے، جو جان لینے جاتا ہے وہ جان دے کے آتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ادب سے ہم کہتے ہیں سراقہ بہت بیمار ہو گئے، لوگوں نے کہا چلو آخری وقت عیادت کرنے کے لیے سب آئے، آخری وقت لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لوگ آنے لگے۔ سراقہ نے کہا کیوں آ رہے ہو؟ کہا آخری وقت تیمارداری عیادت کے لیے آ رہے ہیں ہم۔ کہا سب کو بھگایا، جاؤ میں مرنے والا نہیں ہوں، جاؤ میں نہیں مروں گا۔ کہا اتنے کانفیڈنس کے ساتھ؟ کہا ہاں اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا سراقہ تیرے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں، ابھی میرے ہاتھ میں آئے نہیں تو میں مروں گا بھی نہیں۔ یہ یقین تھا صحابی رسول کا۔ اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایران بھی ٹوٹ گیا، روم بھی ٹوٹ گیا، قیصر و کسریٰ کا مال صحابہ نے مال غنیمت میں مدینے پہنچایا۔
उस माले गनीमत में कैसर और किसरा के कंगन भी आए। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक ने फरमाया, मैंने सुना था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कंगन सुराका के हाथ में होने चाहिए। ले जाकर के उनको पहनाया गया और उसके बाद वो खुशी से झूमने लगे। चंद ही दिनों के बाद आपकी वफात भी हुई। अजीज़ान गिरामी, यहाँ बात ये अर्ज करना चाहता हूँ, इस रसूल का मामला ये है, अता करने में बेमिसाल, रहम करने में बेमिसाल, माफ करने में बेमिसाल। इसी को इमाम मेरा कहता है बरेली का, मेरे करीम से गर खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। वाह क्या जूदो करम है शह बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हुजूर की बात तो ये है, चोर हाकिम से डरे, या बात अलग है। चोर किससे डरता है? पुलिस से डरता है। पकड़ने वाला आया तो चोर डर के भागता है, लेकिन आका आपकी शान ही अलग है। आप हाकिम हैं और चोर आप ही के पास छुपने के लिए भी आता है, यही छुपने के लिए आता है। इसीलिए इमाम ज़मन कहते हैं, ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही। क़यामत के दिन कुछ मुजरिमों को फरिश्ते ढूंढ रहे होंगे, फला मुजरिम कहाँ है, फला वो काम किया था, ये कहाँ है, वो कहाँ है। जुर्मों का ऐलान हो चुका होगा, फरिश्ते ढूंढ रहे होंगे, लेकिन कुछ मुजरिम मिल नहीं रहे होंगे, कुछ मुजरिम मिल नहीं रहे होंगे। इसको इमाम ज़मन ने अपने शेर में यूं कहा है, ढूंढा ही करे सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। हुजूर कुछ मुजरिमों पर अपना दामन रखे होंगे, आका रहम करने में बेमिसाल हैं। मेरे अजीजों, अभी 12 दिन हैं, आप रोजाना मेरे मुस्तफ़ा की बात सुनेंगे, अपने ईमान को ताज़ा करेंगे। आज मैं समझता हूँ कि आज की ये महफिल यहाँ तक मैं इस बात के साथ खत्म करता हूँ, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़ हो बादल खुदा बुजुर्ग दुई किस्सा मुख्तसर या रसूल अल्लाह, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत